ایک مرتبہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب کے ارشاد کے مطابق 3 دن کا روزہ رکھا۔ تیسرے روز افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا۔ آپ نے غیبی امداد جان کر اس سے روزہ افطار کیا، لیکن فوراً ہی متلی ہونے لگی اور جو کچھ کھایا تھا قے کے ذریعے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا وہ روٹیاں ایک شرابی جواری نے بھجوائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تیرے معدے نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب 3 روزے اور رکھو اور غیب سے جو میسر آئے اس سے افطار کرو۔ بابا صاحب نے پھر 3 دن کا روزہ رکھا، لیکن تیسرے روز افطاری کے وقت کچھ میسر نہ آیا۔ رات کو بھوک نے بہت ستایا تو بابا صاحب نے چند کنکریاں اٹھا کر منہ میں رکھ لیں۔ اللہ کی قدرت سے وہ کنکریاں منہ میں جاتے ہی شکر بن گئیں۔ بابا صاحب نے یہ واقعہ اپنے مرشد کریم کی خدمت میں بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، یہی غائب تھا۔ انشاءاللہ تو شکر کی طرح ہمیشہ شیریں رہے گا اور گنجے شکر کہلائے گا۔ جعفر قاسمی صاحب نے اس ضمن میں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گنجے شکر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا مزاج بہت میٹھا تھا۔ مسند خلافت پر فائز ہونے کے بعد بابا صاحب پیر و مرشد کی اجازت سے ہانسی تشریف لے آئے اور ہمہ وقت تبلیغ اسلام اور خدمت خلق میں مصروف رہنے لگے۔ آپ کو ہانسی میں آئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیدار ہوتے ہی دہلی روانہ ہو گئے۔ دہلی میں معلوم ہوا کہ پیر و مرشد نے وصال سے قبل اپنا خرقہ، عصا، نعلین، مصلح اور دیگر تبرکات حضرت حمید الدین ناگوری کے سپرد کیے اور وصیت کی کہ میرا جانشین فرید الدین مسعود ہوگا اور یہ سب تبرکات اسی کو دے دیے جائیں۔ بابا صاحب نے پیر و مرشد کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ بعد ازاں حضرت قطب صاحب کے سب خلفاء اور ارباب صحبت جو دہلی میں موجود تھے جمع ہوئے اور سب نے بابا صاحب کو قطب عالم کا جانشین تسلیم کیا۔ اسی مجلس میں تمام تبرکات بابا صاحب کی سپرد کیے گئے۔ دہلی میں بابا صاحب نے اپنے مرشد گرامی کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتے اور صرف نماز جمعہ کے لیے حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ ایک جمعہ کو حجرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک درویش باہر کھڑا ہے۔ اس نے بابا صاحب کا دامن پکڑ لیا اور عرض کرنے لگا، شیخ العالم، ہانسی کے لوگ آپ کی جدائی میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں، کرم فرمائیے اور ہانسی کو پھر اپنے قدوم میمنیت لزوم سے مشرف فرمائیے۔ بابا صاحب نماز جمعہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہانسی جانے کے لیے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس سے لوگوں میں سخت اضطراب پیدا ہوا اور انہوں نے آپ سے دہلی میں ہی قیام کرنے کی درخواست کی، لیکن بابا صاحب نے فرمایا، دہلی کی نسبت ہانسی کو میری زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ یہ سن کر لوگ خاموش ہو گئے اور بابا صاحب ہانسی تشریف لے گئے۔ ہانسی میں ایک مدت تک قیام فرما رہے۔ وہاں کے لوگوں نے بابا صاحب کے وجود محسوس سے خوب فائز اٹھایا۔ شیخ جمال الدین ہانسوی عرصے سے وہاں مجاہدے اور ریاضت میں مشغول تھے۔ بابا صاحب نے اپنی باطنی توجہ سے انہیں درجہ کمال تک پہنچا دیا، اور جب ہجوم خلق حد سے زیادہ بڑھا تو شیخ جمال الدین ہانسوی کو اپنی مسند خلافت دے کر انہیں ہانسی میں ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی اور خود اجھدن پاک کی طرف چل پڑے۔
جہاں کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی مخلوق کا یہ علاقہ مدت سے باران رحمت کا منتظر تھا۔ ہانسی سے بابا صاحب کے احتوال پہنچے اور اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں رہنے لگے، لیکن خلقت کا یہ حال تھا کہ ہر طرف سے ٹوٹی پڑتی تھی۔ آپ طبعاً عزلت پسند تھے۔ جب ہجوم خلق سے بیزار ہو گئے تو ایک روز والدہ صاحبہ سے اجازت لے کر کھیتوال سے چل پڑے۔ پھرتے پھراتے ایک غیر معروف قصبہ اجودن میں پہنچے۔ اجودن ان دنوں جنگلوں سے گھرا ہوا اور حشرات الارض کا دل پسند مسکن تھا۔ قصبے کے اطراف میں دور دور تک کفار اور مشرکین کی بستیاں تھیں۔ بابا صاحب نے اپنے قیام کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شب خواب میں آپ کے مرشد گرامی حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ فرید، اس قصبے میں مستقل طور پر اقامت اختیار کر لو اور مخلوق خدا کو راہ حق کی طرف بلاؤ۔ غرض اجودن سے باہر مغرب کی سمت ایک کریر کے درخت کے نیچے بابا صاحب نے مصلح بچھایا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اجودن کے قریب ایک نالہ بہتا تھا۔ بابا صاحب اس نالے کے کنارے ایک پاک جگہ بیٹھ کر وضو یا غسل فرمایا کرتے تھے۔ اجودن کے لوگ اس جگہ کو پاک اوک کا پتن کہتے تھے اور اس جگہ کا ادب بھی کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس پورے علاقے کا نام پاک پتن مشہور ہو گیا۔ بابا صاحب کی شبانہ روز کوشش سے جب اجودن کے در و دیوار قال اللہ وقال الرسول سے گونجنے لگے اور ہر طرف مسلمانوں کی چہل پہل ہو گئی تو بعض کو تاہ اندیش محض حسد و بغض کی وجہ سے بابا صاحب کی مخالفت کرنے لگے۔ ان مخالفوں میں سب سے پیش اجودن کی مسجد کا پیش امام اور قاضی تھا، جس نے پہلے تو حکومت کے کارندوں کو بابا صاحب کو ستانے پر اکسایا اور جب اس سے بھی اس کا جینا بھرا تو بابا صاحب کے ذوق سما پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگا۔ ادھر بابا صاحب کی وسیع القلبی کا یہ عالم تھا کہ وہ مخالفین کی حرکات کو مطلق خاطر میں نہ لاتے تھے اور اپنا دل میلا نہ کرتے تھے۔ بابا صاحب کی اس شان بے اعتنائی سے قاضی کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور اس نے سما کے جواز و عدم و جواز کے مسئلے کی آڑ میں بابا صاحب کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس نے ملتان کے علماء سے آپ کے خلاف فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی اور ایک خط میں علماء ملتان سے استفسار کیا کہ ایک شخص جو اہل علم میں سے ہے، قوالی سنتا ہے اور وجد کرتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ علماء ملتان نے قاضی کو تحریر کیا کہ اس شخص کا نام لکھو۔ قاضی صاحب نے بابا صاحب کا نام لکھ بھیجا۔ علماء ملتان نے حضرت کے خلاف فتویٰ جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا اور قاضی کو لکھا کہ تم نے ایک ایسے درویش خدا مست کا نام لکھا ہے جو تمام علوم شریعت کا منتہا ہے، ہماری کیا مجال کہ اس کے قول و فعل پر اعتراض کریں۔ قاضی کا یہ حربہ ناکام ہوا تو اس نے ایک آوارہ گروہ لالچی قلندر کو بابا صاحب کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ شخص کپڑوں کے نیچے اپنی کمر میں ایک تیز دھار چھرا لے کر آپ کے آستانے پر پہنچا۔ بابا صاحب اس وقت عبادت میں مشغول تھے اور سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ صرف سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کے پاس موجود تھے۔ بابا صاحب نے سجدے کی حالت میں ہی فرمایا، یہاں کوئی موجود ہے؟ حضرت سلطان المشائخ نے جواب دیا، آپ کا غلام نظام الدین حاضر ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا، یہاں ایک قلندر کھڑا ہے جو کانوں میں سفید رنگ کے مندرے پہنے ہوئے ہے۔ سلطان المشائخ نے اسبات میں جواب دیا تو بابا صاحب نے فرمایا، اس شخص کی کمر کے ساتھ چھرا بندھا ہوا ہے اور یہ میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اس سے کہہ دو کہ اپنی عاقبت خراب نہ کرے اور یہاں سے چلا جائے۔
اس سوال و جواب سے قلندر پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ بھاگ اٹھا اور سیدھا قاضی کے پاس جا کر دم لیا اور اس سے کہا، ایسے مرد خدا کو قتل کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اب قاضی نے ایک پٹواری کو اکسایا جس نے بابا صاحب کے فرزندوں کو ناحق ستانا شروع کر دیا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو صاحبزادوں نے بابا صاحب سے فریاد کی۔ بابا صاحب جلال میں آ گئے اور اپنا عصا زمین پر اس زور سے پٹکا اور فرمایا، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ اسی وقت ظالم پٹواری کے پیٹ میں درد اٹھا۔ اسے بابا صاحب کے فرزندوں پر اپنی زیادتیاں یاد آئیں۔ اس نے لوگوں سے کہا، مجھے بابا صاحب کی خدمت میں لے چلو۔ لوگ اسے چارپائی پر ڈال کر بابا صاحب کی خدمت میں لا رہے تھے کہ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلاف قاضی کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا اور رفتہ رفتہ آپ کے تمام دشمن اور حاسد غائب اور خاسر ہو کر بیٹھ گئے۔